بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ چاندنی رات میں اپنے محل کے آنگن میں سویا ہوا تھا۔ اس نے خواب دیکھا کہ ایک تھالی میں باغ بنا ہوا ہے۔ اس باغ میں بہت سے پھول اور میوے لگے ہوئے ہیں۔ ایک مالی اس باغ سے پھول اور کچے اور پکے میوے توڑ رہا ہے۔ اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ بادشاہ چیخ کر نیند سے بیدار ہوا۔ وہ سوچ بچار میں پڑ گیا اور جو خواب اس نے دیکھا تھا اس کو یاد کرنے لگا۔ یوں سوچتے سوچتے صبح ہو گئی۔ بادشاہ ناشتہ کر کے تیار ہو کر دربار میں آ پہنچا۔ بادشاہ نے اپنے وزراء سے اپنے خواب سے متعلق بات کی اور حکم دیا کہ فوراً خواب کی تعبیر بتائی جائے۔ وزیر بیچارے پریشان ہو گئے کہ نہ جانے خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ وزیروں نے بادشاہ سے کچھ مہلت مانگی۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ نے ان کو بلایا اور ان سے خواب کی تعبیر کا دریافت کیا، مگر کوئی بھی وزیر خواب کی تعبیر نہ کر سکا۔ اس پر بادشاہ بہت ناراض ہوا اور بڑے وزیر کو حکم دیا کہ اگر 1 مہینے کے بعد وہ خواب کی تعبیر کرنے میں ناکام رہا تو اس کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ وزیر بیچارہ پریشان ہو گیا اور بادشاہ سے اجازت لے کر گھر آ گیا۔ دوسرے دن صبح صبح وزیر گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وزیر کو راستے میں جو بھی ملتا وہ اس کو خواب سناتا اور اس سے خواب کی تعبیر کا پوچھتا، مگر کسی بھی شخص نے وزیر کو خواب کی تعبیر نہیں بتائی۔ وزیر چلتے چلتے ایک وادی میں جا پہنچا۔ دور سے اسے بکریوں کا ایک باڑا نظر آیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک لڑکی وہاں موجود ہے جو بکریوں کے بچوں کو پانی پلا رہی ہے۔ وزیر کو بھی شدید پیاس لگی تھی تو وہ لڑکی کی طرف جا نکلا اور لڑکی سے پانی مانگا۔ لڑکی نے اس کو چارپائی پر بٹھایا، پانی کا ایک پیالہ بھر کر اس میں تھوڑی سی سوکھی گھاس ڈال کر اسے دے دی۔ وزیر کو یہ بات ناگوار لگی، مگر پیاس کی وجہ سے اس نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے سوکھی گھاس کو آہستہ آہستہ ہٹا کر وہ گھونٹ گھونٹ پانی پی لیا۔ وزیر نے جب پانی پی کر اپنی پیاس بجھائی تب اس نے لڑکی سے ان تنکوں کے بارے میں دریافت کیا جو اس لڑکی نے پانی کے برتن میں ڈال دیے تھے۔ لڑکی نے جواب دیا، چونکہ آپ کو پیاس شدید لگی تھی اس لیے آپ جلدی سے بہت سا پانی پی جاتے، اس لیے میں نے پانی میں سوکھی گھاس ڈالی تاکہ آپ ٹھہر کر آرام سے پانی پی سکیں۔ اگر میں ایسا نہ کرتی تو آپ کو تکلیف لاحق ہو سکتی تھی۔ وزیر کو لڑکی کا جواب پسند آیا اور وہ من ہی من میں کہنے لگا کہ یہ لڑکی اس خواب کی تعبیر کا بتا سکتی ہے۔ وزیر گھوڑے سے اترا اور اس کے ساتھ گفتگو کرنے لگا۔ اس نے لڑکی سے پوچھا کہ تم یہاں جنگل میں اکیلی رہتی ہو یا کوئی رشتہ دار یہاں آپ کے ساتھ رہتا ہے؟ لڑکی نے جواب دیا کہ میں یہاں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی ہوں۔ وزیر نے اس سے اس کے ماں باپ کے متعلق پوچھا تو لڑکی نے جواب دیا کہ بابا گئے ہیں دول سے دول ملانے، اماں گئی ہے سچ سے جھوٹ کرنے اور بھائی گیا ہے مٹی سے موتی پیدا کرنے۔ وزیر نے جب لڑکی کا یہ جواب سنا تو مزید حیران و پریشان ہو گیا۔ ساتھ ہی دل میں یہ سوچنے لگا کہ اگر خواب کی تعبیر کوئی بتا سکتا ہے تو یہ لڑکی ہی بتا سکتی ہے اور کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ وزیر نے لڑکی سے کہا کہ بیٹی، تم نے مجھے اپنے والدین کے متعلق جو باتیں بتائی تھیں وہ میری سمجھ میں نہیں آ سکیں کہ تم نے اپنے والدین کے بارے میں مجھے کیا کہا تھا۔ لڑکی نے وزیر کو جواب دیا کہ اگر آپ نے مجھے بیٹی کہا ہے تو میں بھی آپ کو اپنے والد کے برابر سمجھتی ہوں۔ اب میں آپ کو وہ تینوں باتیں آسان لفظوں میں بتاتی ہوں۔ پہلے میں نے کہا تھا کہ بابا گئے ہیں دول سے دول ملانے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج گاؤں میں ایک شخص فوت ہو گیا ہے تو بابا اس کے جنازے میں شریک ہونے گئے ہیں، یعنی دول سے دول ملانے گئے ہیں۔ جیسا کہ انسان مٹی کا پتلا ہے اور جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو اسے زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے، یوں مٹی سے مٹی مل جاتی ہے اور دول سے دول مل جاتی ہے۔ دوسرا میں نے اپنی ماں کے بارے میں بولا تھا، وہ اس طرح ہے کہ ہمارے پاس بکریوں کا ایک ریوڑ ہے جن کا دودھ دو کر دہی اور لسی بناتے ہیں۔ جو مکھن ہوتا ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں، باقی جو لسی بچتی ہے اماں اسے بیچنے گئی ہے۔ دودھ سچ ہے اور اس کے مقابلے میں لسی جھوٹ ہے، اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اماں گئی ہے سچ سے جھوٹ بنانے۔ اس کے بعد میں نے آپ سے کہا تھا کہ بھائی گئے ہیں مٹی سے موتی پیدا کرنے۔ وہ اس طرح ہے کہ جب زمین پر ہل چلا کر اس میں بیج ڈالا جاتا ہے تو اس سے فصل اگتی ہے اور اس سے ہمیں اناج میسر آتا ہے جو موتیوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ لڑکی کے جوابات وزیر کو خوب پسند آئے۔ اس کے بعد وزیر نے اپنے بادشاہ کا دیکھا ہوا خواب لڑکی کو سنایا اور اس کی تعبیر پوچھی۔ لڑکی نے وزیر سے کہا کہ آپ فکر نہ کرو، کچھ گھڑی آرام کر لو تو آپ کو یہ تعبیر بھی بتاتی ہوں۔
مگر وزیر کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے تو اس کو آرام کہاں آتا۔ اس نے لڑکی کو خواب کی تعبیر بتانے کے لیے بہت اصرار کیا۔ لڑکی نے وزیر کو تسلی دی اور کہا کہ اب خواب کی تعبیر سنیں، خالی ہے یہ دنیا، باغ ہے مخلوقات خدا، پھول اور میوے ہیں جاندار چیزیں، اور مالی ہے ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام، جو روزانہ اللہ کے حکم سے چھوٹوں اور بڑوں کی ارواح قبض کرتے ہیں۔ وزیر کو لڑکی کا نصیحت امیز جواب بہت پسند آیا۔ اسی دوران لڑکی کے والدین بھی آ گئے۔ انہوں نے بھی وزیر کی دل و جان سے خدمت کی۔ سورج بھی غروب ہونے والا تھا۔ آخرکار وزیر ان سے رخصت ہو کر بادشاہ کی جانب روانہ ہوا اور بادشاہ کے پاس آ پہنچا۔ وزیر نے بادشاہ کو پورا ماجرا سنایا۔ وزیر کی پوری بات سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور وزیر کو حکم دیا کہ مجھے اس لڑکی سے ملاؤ جس نے تمہیں خواب کی تعبیر بتائی ہے۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی بادشاہ اور وزیر گھوڑوں پر سوار ہو کر اس گاؤں کی جانب روانہ ہوئے اور لڑکی کے گھر پہنچ گئے۔ بادشاہ نے اس لڑکی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگا۔ اس لڑکی کا باپ غریب تھا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ بادشاہ کے ساتھ رشتہ داری کریں گے تو ہماری بیٹی بھی خوش رہے گی۔ اس طرح اس لڑکی کی شادی بادشاہ کے بیٹے کے ساتھ ہو گئی اور وہ لڑکی اپنی سمجھ اور علم کی وجہ سے شہزادی بن گئی۔ اسی کے ساتھ دوستو، آپ کا میزبان اجازت چاہتا ہے اس طرح کے مزید کنٹینٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔